شیخ عباس قمی علیہ رحمہ، وہ شخصیت، وہ عالم کہ جن کی منزلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید کے پاس رکھی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے تقریباً 150 سال قبل شہر قم میں ایک متدین انسان شیخ محمد رضا قمی کو خداوند متعال نے بیٹے کی نعمت سے نوازا، جس کا نام انہوں نے علمدار کربلا کے عشق اور محبت میں عباس رکھا۔ وہی عباس اس زمانے سے لے کر آج تک شیخ عباس قمی اور محدث قمی کے نام سے اور خطاب سے مشہور ہے۔ شیخ 14ویں صدی ہجری کے مشہور شیعہ محدث، مورخ اور بہترین خطیب تھے۔ یوں تو ان کی قلمی کاوشوں میں منتہی الاعمال، سفینۃ البحار، نفس المحمود اور منازل الآخرت جیسی گران قدر کتابیں موجود ہیں، لیکن جیسی شہرت ان کی کتاب مفاتیح الجنان نے حاصل کی، ویسی شہرت کسی کتاب نے حاصل نہیں کی۔ خود شیخ یہ فرماتے تھے کہ میں نے کتاب سفینۃ البحار کو 20 سال لگا کر لکھا، اور اسی کی تالیف کے دوران میں نے مفاتیح الجنان کو بھی مرتب کیا، لیکن جتنی شہرت مفاتیح الجنان نے حاصل کی، سفینۃ البحار نے اس کا 10واں حصہ بھی حاصل نہ کی۔ مفاتیح الجنان یعنی جنت کی چابیاں، واقعاً ایسا ہی ہے۔ شیخ اس کتاب کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں تھما گئے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اس کتاب میں موجود دعاؤں کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ حضرات معصومین علیہ السلام کے احترام کے اس قدر قائل تھے کہ قابل بیان نہیں ہے، قابل توصیف نہیں ہے۔ جب احادیث اور روایات لکھتے تو کوشش کرتے باوضو ہوں، جب احادیث کا مطالعہ کرتے تو دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے۔ حتیٰ ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام کو بغیر وضو اپنی زبان سے جاری نہیں کرتے تھے۔ سادہ لباس، مختصر غذا اور زاہدانہ زندگی گزارنا ان کی خصوصیات میں سے تھا۔ قرآن و اہل بیت کے علاوہ کسی چیز کو اپنی ذات پر مقدم نہیں کرتے تھے۔ اس قدر مخلص اور خود پسندی سے مبرہ تھے کہ آپ اس واقعے سے ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور عجیب واقعہ ہے واقعاً۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میری کتاب منازل الآخرت چاپ ہو کر بازار میں آئی تو ایک عالم دین بنام عبد الرزاق، جو روزانہ ظہر سے پہلے حرم مطہرہ حضرت معصومہ میں شرعی مسائل پر گفتگو کرتے تھے، تو میرے مرحوم والد روزانہ ان کی مجلس میں حاضر ہوتے، کیونکہ وہ روزانہ ایک مسئلہ سناتے اور اس کے بعد میری ہی لکھی ہوئی کتاب منازل الآخرت کو کھول کر اس سے ایک حدیث سامعین کو بیان کرتے۔ ایک دن میرے والد محترم جب گھر واپس آئے تو انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ او شیخ عباس، کاش تم بھی شیخ عبد الرزاق کی طرح ممبر پر جاتے، شرعی مسئلہ سناتے اور ان کے پاس جو کتاب ہے منازل الآخرت اسی سے روزانہ ایک حدیث سناتے۔ تو شیخ عباس قمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ میں کہہ دوں کہ بابا وہ میری ہی تو لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن پھر میں نے کنٹرول کیا اور ایک بھی لفظ نہیں بولا، فقط اتنا عرض کیا کہ بابا دعا فرمائیں کہ خدا مجھے بھی توفیق دے، کہ بابا دعا فرمائیں کہ خدا مجھے بھی توفیق دے۔ اندازہ کریں کہ اگر ہم اس شخص کی جگہ ہوتے تو اپنی تعریف کے انبار لگا دیتے۔ عزیزو، یہ وہ شخصیت کہ اتنا منکسر النفس ہے، وہ حق رکھتا ہے، واقعاً حق رکھتا ہے کہ خدا اسے اتنی بلندی عنایت کرے، اور ڈیزرو کرتا ہے کہ خدا اسے اتنی شہرت نوازے۔ ان کے بارے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ پورے دن اور رات میں تقریباً 18 گھنٹے وہ کتاب لکھتے اور پڑھتے رہتے تھے، حتیٰ کہ نماز، تعقیبات اور دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد بھی استراحت کیے بغیر مشغول مطالعہ ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی مدت حیات میں 60 سے زائد کتابیں عربی اور فارسی زبان میں تالیف کیں، اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان کی زندگی کا خلاصہ کتاب اور قلم تھا۔ بالآخر یہ آفتاب علم و حکمت سن 1359 ہجری قمری 22 ذی الحجہ کی شب 65 سال کی عمر میں غروب ہو گیا۔
اور ان کا مدفن حرم مطہر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بنا۔ خداوند متعال اس عالم ربانی کی روح پرفتوح پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔